آپ اس وقت کہاں سے بول رہے ہیں؟ آپ اس وقت ورجینیا سے بات کر رہی ہیں، اور آپ نے بیسیکلی، اب یہ سیکنڈ کوشچن ہے، پہلا تو آپ کا تھا نا کہ بچے کو آپ سناتی ہیں قصیدہ پردہ شریف، تو وہ کہتا ہے نو محمد 5 ایئرس کا، کیا ایج ہے اس کی؟ 5 سال کا ہے صرف. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ اور یہ کون سے نمبر پہ ہے؟ یہ مڈل میں ہے، اور اس سے بڑی بیٹی ہے. اور آٹزم پہلے کسی کو ہے آپ کے ننیال ددیال میں، یا اس کے ابو کے ننیال ددیال میں؟ کس کو؟ آپ کی اپنی کزن میرج ہے یا آؤٹ آف فیملی ہے؟ آپ کی کزن میرج ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں طرف سے فیملی تو سیم ہوئی نا؟ ہاں جی. لیکن ڈاکٹر صاحب میرے خاندان میں کافی سارے لوگوں کو یہ مینٹل پرابلم آ رہا ہے. ہر جنریشن میں ایک نہ ایک وہ ایسا ہوتا ہے جو ٹھیک نہیں ہوتا، نارمل نہیں ہوتا. میرے والد کی پھوپھو تھی، انہیں مسئلہ تھا، انہیں پاگل کہتے تھے. پھر میری پھوپھی ہے، وہ ٹھیک نہیں تھی. پھر میرے ہسبینڈ کی سسٹر ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. ابھی یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا بھی ہے، اور میری نند کا بیٹا بھی ہے، اور میری ایک پھوپھی کا بیٹا ہے. تو وہ بھی تھوڑا سا اسے پرابلم ہے، جس طرح وہ لاک لگا کے بار بار چیک کرے گا. ابھی مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ تو پیرانوائڈ ہو گیا نا جی، وہ تو پیرانوائڈ ہو گیا، یا او سی ڈی ہوتی ہے، وہ تو سائیکولوجیکل، وہ تو 12 سال کے بعد کی ایج سے شروع ہوا ہوگا. جی آئی تھنک سو. مجھے بہرحال یہ جو جنریشن میں آ رہی ہے جی، یہ میرے تجربے میں آیا ہے اب تک کے 30 سال 35 سال کا جو میرا میڈیکل کا تجربہ ہے، اور دعا کا جو 21 سال کا تجربہ ہے، اور دوسرے لوگ جو دعا کراتے ہیں ان سے جو مجھے ڈیٹا ملتا ہے، یہ خدا نخواستہ کنڈیشن اس وقت ہوتی ہے ذہنی جو مرض آپ کہہ رہے ہیں. اور بچہ ابھی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال کا ہے، اور آپ قصیدہ لگاتی ہیں تو وہ کہتا ہے نو محمد، اور وہ دیواروں پہ بھی پگز بناتا ہے، اور ویسے بھی پگ کی تصویر پسند کرتا ہے. وہ آپ دارالکفر جہاں گئی ہیں وہاں کا سوچیں کہ وہاں پہ غلطی کیا ہوئی ہے. ایک تو اس کو دیکھیں، وہاں جو آمدن آئی ہے گھر میں، اور جو لیونگ سٹائل ہے وہ کیا ہے. آپ تو یا علی مدد سے مجھے فون آپ نے سٹارٹ کیا ہے، تو پنجتن پاک کو یا مولا محمد کو، مولا علی کو، مولا حسین کو ماننے والی لگ رہی ہیں، لیکن پریکٹیکل میں کہاں غلطی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ میں نے کہا نا کہ یا علی مدد کہنا آسان ہے، اور مولا علی کے پیچھے کھڑا ہونا، اس نقش راہ پہ چلنا، اس قربانی کی راہ پہ چلنا، وہ بڑا مشکل ہے. اپنی ماں غریب بھی ہو تو اسے بیچ کے دوسری ماں تو نہیں بندہ بناتا، لیکن ہم لوگ بنا لیتے ہیں. وہ پاکستان بھی ایک ماں ہے، امریکہ بھی ایک ماں ہے. بہرحال تو بندہ چند ٹکوں کی خاطر ماں بیچ دیتا ہے یا بدل لیتا ہے. مرشد بھی ماں ہوتا ہے، ماں بدل لیتے ہیں جو وہ در پہ پھر دور دور ہوتی ہے. اینی ویز، تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جنریشنز میں آ رہا ہے، یہ میرے تجربے میں آیا ہے بزرگوں کی گستاخی سے ہوتا ہے. جس کی جیسے ماں باپ ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، بڑے چچا تایا ہیں، ماموں خالہ ہیں، پھپھو ہیں، جو بالغ بچے، یا خود ہم لوگ، میرے بڑے بھائی کے میرے پہ احسانات ہیں، میں وقت آنے پہ اس کی گستاخی کر دیتا ہوں. یا استاد کی گستاخی، جس نے مجھے قلم پکڑنا سکھایا تھا، وہ کنڈر گارٹن کا ٹیچر تھا، اسی اسکول میں پڑھاتا رہا. میں پی ایچ ڈی کر کے اسکول گیا، اور اس کا ہی مذاق اڑانا شروع ہو گیا، جس نے مجھے قلم پکڑنا سکھایا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر یہی ہوتا ہے، پھر سائیکی کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، دوائیاں ہوتی ہیں. یہ چھوٹی سزا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ بڑی گستاخی کر دے، کینسر اور اس طرح کی چیز ہوتی ہے، کچھ چکر سے نہیں نکل سکتے بندہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کو کینسر ہے وہ ساروں کی یہی کیس ہے. اللہ کے نیک بندوں پہ بھی آزمائش آتی ہے، وہ کئی بار دوسرے کی بیماری لے لیتے ہیں. جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے، جتنی بڑی دعا ہوتی ہے، جتنی بڑی ڈیوٹی ہوتی ہے، اتنی بڑے پھر اس کی ٹیسٹ ہوتا ہے.
میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں یا آپ لوگ بھی جانتے ہیں، انبیاء نے اپنی پوری امت کے لیے دعا کر دی، ٹھیک ہے، کہ یا اللہ ان پہ عذاب نہ آئے، پھر اپنے گھر سے قربانیاں دینی پڑی، نسل در نسل دینی پڑی، ٹھیک ہے، 11 نسلیں قربانی دینی پڑی ہے، اور ابھی بھی وہی نسل ہے، ان کے شرط ہی اللہ نے رکھی کہ ٹھیک ہے پھر نماز قائم رکھنا اور قربانی دیتے رہنا۔ وہ قربانی صرف اور صرف جان دے کے بھی نہیں جان چھوٹتی، کاکیوں کی چادریں بھی دینی پڑ گئی، نیزے پہ بھی قرآن سنانا پڑ گیا۔ یہ ہے درود شریف، عمل کا درود شریف یہ ہے، پتھر کھا کے، دانت شہید کرا کے، بچے ذبح کرا کے، چادریں کاکیوں کی کھچوا کے، سرے بازار بیڑیاں پہن کے، تپتی ریت پہ کوئلوں پہ دھمال کر کے، پھر بھی دعا دینا دشمنوں کو، خیر کی، برکت کی، اللہ کے کرم کی، اللہ سے کرم ہی مانگی جانا۔ یہ اونٹوں والوں کا وتیرہ ہے۔ وہ اونٹ تھا صالح علیہ السلام کا نا، اس کی چیخ سے پہاڑ گرا دیا تھا، بستی تباہ کر دی اس نے سمود کی، جو بڑے انجینئرنگ میں ماہر تھے یار، لیکن انہوں نے چیخ نہیں ماری، انہوں نے نیزے پہ بھی سورہ حجرات سنائی ہے، سورہ کہف سنائی ہے، اور ہم یہی فیصلہ کرتے رہ گئے ہیں کہ کہف کہنا ہے کہ کہف کہنا ہے۔ بہرحال اس میں کوئی میسج تھا، سورہ حجرات میں کوئی میسج ہے، ہم اس میسج پہ بھی عمل نہیں کرتے۔ بہرحال اس مرشد کو ٹھڈا مار دینا، اس سید کی شان میں گستاخی کر دینا جو آپ کے لیے یا آپ کی نسلوں کے لیے قربانی دے رہا ہو۔ کئی بار ہر گھر میں ایک بچہ ہوتا ہے، سرکار کی دعا کے بعد سے یہ بھی ہے، یہ جو آپ کا بچہ ہے، یہ اس طرح کئی بچے ہوتے ہیں وہ سپر نارمل ہوتے ہیں۔ وہ آپ تو حیران ہوئی ہے نا کہ وہ صرف قصیدہ لگتے ساتھ اس نے کہا نو محمد، اس گھر میں سور ہے، وہ کہیں سور کھا رہے ہیں، وہ باتیں نہیں کرتا، لیکن اس نے کی ہے بات تو کیوں کی ہے آپ سمجھے؟ جی ٹھیک ہے، مولا محمد نے تو کہا تھا کہ میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا سوائے مودت کے، اپنے قربا کی۔ اب یہ قربا کا کیسے فیصلہ ہوگا؟ ان کے وہ ساتھی جنہوں نے اس وقت ان کا سرد گرم میں ساتھ دیا، کسی کو نہیں پتا۔ آج ہسٹری 1400 سال پڑھ کے ہم آپس میں فیصلے کرتے پھر رہے ہیں، فلاں کا درجہ، فلاں کا درجہ، گالیاں دیتے پھر رہے ہیں۔ یہ تبرہ جو ہے یہ مولا علی کی تو نہیں شان ہے، کیا یہ ان کی سنت ہے؟ کیا انہوں نے منبر سے شروع کرائی تھی یہ تبرہ؟ نہیں، یہ یزید نے کروایا تھا، جس نے کرایا تھا یہ اس کی سنت ہے جی، تو مولا علی کی تو نہیں ہے۔ نہیں، مولا علی نے بی بی عائشہ کے ساتھ جنگ کے بعد صلح ہو جانے پہ یا قبضہ بھی کر لینے، وہ غلبہ پا لینے پہ، بی بی عائشہ سے، اماں عائشہ سے کیا سلوک کیا تھا؟ اچھا سلوک کیا تھا، انہیں پورے پروٹوکول سے، ماں کے پروٹوکول سے، ان کے بھائی کے ساتھ، محرم کے ساتھ واپس بھیجا تھا جی۔ تو مولا علی سے آگے میں آتا اور آپ تو نہیں ہو سکتے جی، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے ملک میں پچھلے سال 1.5 سال سے، اب آپ لوگوں کے ملک کا تو مجھے نہیں پتا، امریکہ کا، یہاں کے میڈیا کا یہ حال ہے کہ لوگوں نے اب میڈیا دیکھنا ہی چھوڑ دیا، سنتے ہی نہیں، خوش خبری ہو بد خبری کو سنتا ہی نہیں، لفٹ ہی نہیں کراتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ کہانی کچھ ہوتی جا رہی ہے۔ 9 مئی کی ہی اتنی کہانیاں ہیں جو خود وہاں جنہوں نے آنکھوں دیکھا، حال دیکھا یا خود وہاں موجود ہیں، وہ گنگ ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اب ایک بندہ یہ جو ہمارے ملک میں عمران خان، اس کو پیٹ میں درد ہے پورے ملک کا، تو جا کے بیٹھا ہوا نا، اٹک گیا جیل میں یا ڈیالہ میں، اڈا لا کے، لیکن اس کے ساتھ کتنے ہیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو 313 کھڑے ہوئے تھے نا، ان کی قدر نبی پاک سے پوچھے، ان کی قدر نبی پاک سے پوچھے۔ بعد کی کہانیاں کس نے کیا بنا لی، یہ تو جنہوں نے، یزید نے جب یہ کچھ کر دیا تو بعد میں اور کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ آج بھی میڈیا سارا امریکہ کنٹرول کرتا ہے، جو مرضی کہانی بنائی جا رہا ہے، آپ کے سامنے پوری دنیا کے سامنے کہانی ہے فلسطین کی، کیا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور کیا کر دیا۔ لیکن جب انہوں نے لوگوں کو اگر کسی کام پہ لگانا ہوتا ہے تو وہ ایک پولیس والے کی تصویر ہے، اس نے ایک کالے کے گردن پہ گھٹنا رکھا ہوا ہے، اس کی جان نکل رہی ہے، پیشاب نکل رہا ہے، اس کے اوپر لکھ دیا ہے بلیک لائیوز میٹر، پورا امریکہ، پوری دنیا کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ فلسطین کی لائیوز میٹر نہیں کرتی،
لیکن کوئی بات کر سکتا ہے؟ کچھ ہو رہا ہے سمیت مسلمانوں کے، ٹھیک ہے نا؟ مسلمان تو اس طرح کے بچے کو، یہ جو بچہ ہے اس کے پاس آپ قصیدہ لگا رہی ہیں، وہ آپ کو کہہ رہا ہے نو محمد، یہ آپ نے سوچنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دونوں میاں بیوی ایک تو سورہ رحمان سنیں 7 دن صبح دوپہر شام. میں نے اپنی ویڈیوز میں بار بار بتایا ہے کہ بچے بیمار نہیں ہوتے، ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے اگر دادا دادی نانا نانی زندہ ہیں تو اس بچے کو ان دادا دادی نانا نانی کے پاس پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ وہ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ کھیلے، ان کے ساتھ رہے، ان کے پاس ٹائم دے. اور اگر وہ نہیں زندہ ہے، آپ لوگوں کے پاس ہی ہے، آپ دونوں گھر کو پیار کا گہوارہ بنائیں، اس کے پاس لڑے نہ، آپس میں دل صاف کریں. جو مین میسج، اپنا دل صاف کریں، سب کو معاف کریں، اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو کے اس اللہ کے آگے پیش ہو جائیں، ٹھیک ہے جی. جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، جب یہ آپ کے پیٹ میں ہوگا نا، آپ اگر اس وقت پریشان ہوں گی، بیمار ہوں گی، یا اس کی ددیال ننیال میں سے کوئی بھی آپ پہ ظلم کرے گا، ٹھیک ہے، وہ سارا امپیکٹ اس بچے پہ آتا ہے. ہاں کچھ ڈسٹرب میں تھی اس وہ آپ کو یاد ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس وقت جو آپ لوگ دعائیں مانگتی ہیں یا بد دعائیں دیتی ہیں، وہ ساری بھی افیکٹ کرتی ہیں. وہی خون اس کے اندر ہوتا ہے. 2 سائڈ کی سم میں ملی ہوتی ہیں نا، 2 کمپنیوں کی سم مل کے ایک سم بن رہی ہوتی ہے، دونوں کے سگنل آ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے کیس میں تو ہے ہی کزن میرج ہے، وہ افیکٹ آ رہا ہوتا ہے. تو اپنے دل صاف کرنے ہیں، سب کو معاف کرنا ہے، اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہونا ہے، اور پھر اس رب کے روبرو پیش ہونا ہے جو رحمان ہے. جب آپ رحمان کو پکاریں گے، آپ کو خود بھی رحمانیت کرنی پڑے گی، آپ کو خود بھی معاف کرنا پڑے گا، آپ کو اس رب کی خاطر جس صفت کو آپ پکار رہے ہیں اس صفت کی ترجمانی بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ اس زمین پہ آپ بادشاہ ہیں، اس نے اپنی جگہ آپ کو بھیجا ہوا ہے نا. اس طرح تو جان نہیں چھوٹے گی کہ جی بس اللہ ہی کرے گا جو بھی کرے گا، تو پھر آپ ادھر کیا کرنے آئے ہوئے؟ تو آپ کو اپنا پہچاننا پڑے گا. تو جب آپ اس سے رحم مانگ رہے ہیں تو آپ کو رحم کرنا پڑے گا. تو آپ اس کی مخلوق کو، گناہ گار مخلوق کو، شرارتی مخلوق کو، گندی مندی مخلوق کو، جس کسی نے آپ کا دل دکھایا تھا، زیادتی کی تھی، حق مارا تھا، تکلیف دی تھی، اس کو آپ معاف کریں، دل سے دعا دیں، بلکہ اس کے لیے جس طرح اپنے بچے کے لیے دعا کرتے ہیں تڑپ کے، اس طرح اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ میں نے تیری ساری مخلوق کو معاف کیا، یا اللہ میرے دشمنوں پر بھی کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر، میں نے سب کو معاف کیا، تو بھی سب کو معاف کر. اور یا اللہ اگر میری بھی کسی غلطی سے کسی کا دل دکھ گیا، زیادتی ہو گئی ہے، حق مارا گیا، تو یا اللہ پھر میری جتنی نیکیاں ہیں اس میں سے جتنا کفارہ تو دے سکتا ہے، وہ جتنا تو مناسب سمجھتا جرمانہ اس بندے کے کھاتے میں لکھ دے، اور جو بچ جائیں وہ نیکیاں میری نبی پاک کو بھی پیش کر دیں کہ وہ اپنی امت کے باقی گناہ گاروں پہ بانٹ دیں. انہیں گناہ گاروں کی بڑی فکر تھی. اس طرح کر کے پھر اپنے گناہوں سمیت اس کے آگے پیش ہوں، بڑے سے بڑے گندے سے گندے گناہ یاد کر کے اس کے آگے پیش ہوں جن پہ اس نے پردے ڈالے ہوتے ہیں. یا یہ پیچھے سے ریڈ رہنے دیا کرو، اور یہ جو سائڈوں پہ کر دیا کرو، ڈیفن کر دیا کرو. چلو خیر. تو رحمان اس کی صفت ہے ہی وہ ہے جو اتنی بار اس کو دہراتا ہے اور اتنے پیار سے دہراتا ہے کہ وہ ایسے کہہ رہا ہے جیسے، کئی بار تو لگتا ہے جیسے کہہ رہا ہے تو کر گناہ میں رحمان ہوں، ٹھیک ہے، تو کر گناہ کوئی بات نہیں میں رحمان ہوں. حالانکہ ایسے تو نہیں کہہ رہا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تیرے سے ہو گئی ہے غلطی تو اگر تو شرمندہ ہے تو پریشان نہ ہو، تو آ جا، جتنی بڑی مرضی غلطی ہے تو آ تو صحیح، میں تجھے دھو دوں گا. جیسے ماں جو ہے اپنے گندے بچے کو فوراً دھو دیتی ہے، بلکہ آج کل کی ماؤں کا تو یہ حال ہے. ابھی مجھے یہ ایڈمنسٹریشن ساری یہاں کی شکایت کر رہی تھی کہ جی پچھلی بار بچوں کی ماؤں کو سمجھائیں کہ یہ پیمپر سارے گندے جو ہیں ان کے ساتھ پھر شاپر بھی رکھا کریں. یہ بھی سارے ظاہری بات ہے، پڑھے لکھے مرد ہیں، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی بزنس مین ہے. وہ کہتے ہیں سر وہ نیچے والے واش روم کے یہ حالات تھے کہ میں کھڑا نہیں ہوا تو وامٹ آ رہی تھی، تو وہ پیمپرز کو جو ہے نا شاپر میں ڈالا کریں، یا پھر میں کہ پھر شاپر بھی رکھو وہاں پہ. کہتے سارا کچھ ہم نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. وہ شاید ماؤں کو ینگ ہوتی ہے، یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ پیمپر کو ڈسپوز آف کیسے کرنا ہے بعد میں،
اس کو کہیں جائیں تو پھر کیا کرنا ہے. تو میں بیچ میں بات آ گئی. تو یہ ادھر کی ابھی تو یہ ینگ جنریشن کی ماؤں کا تو یہ حال ہے, یا وائپس پاس رکھنی ہے, ویٹ وائپس رکھنی ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, وہ سارا تو دیکھنا ہے. لیکن رب تو یہ نہیں کرتا. رب تو ہمارے گند کو ایسے چھپاتا ہے, ستار العیوب ہے, نہ کوئی شور شرابہ کرتا ہے, بلکہ یوں شو کرتا ہے کہ اس نے بھی نہیں دیکھا, ایسے صرف نظر کرتا ہے. لیکن جب آپ پھنس جاتے ہیں پھر آپ قہار یا جبار کو تو نہیں بلاتے, پھر تو آپ رحمان کو بلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جی ڈاکٹر تو اس طرح سے اس تو کو آپ سننا ہے, صبح دوپہر شام 7 دن, پاس آدھا گلاس پانی رکھ کے, ہر بار سننے کے بعد آدھا گلاس پانی لیے, آنکھیں بند کریں, اپنے دل میں جتنے پیار سے 3 بار اللہ 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 کہہ سکتے ہیں, دل میں پیار سے 3 بار اللہ کہیں, آنکھیں بند رکھیں اور پانی پی جائیں. پانی ختم ہو جائے تو آنکھیں کھول دیں, بند آنکھوں سے پانی پینا تاکہ آخر تک دھیان ادھر ہو. اس طرح سے 7 دن سننے کے بعد 3 بار اللہ کہہ کے 3 گھونٹ پانی بھی پیتے رہیں, وہ نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے جی. جی ڈاکٹر صاحب میں یہ کہہ رہی ہوں, مجھے اب ریئلائز ہو رہا ہے کہ غلطی کہاں پہ ہوئی ہے نا. بس وہ آپ لیکن کو اگر ریئلائز ہو گیا تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے اب وہ اس شخص بندے مجھ سے سے معافی بات مانگ نہیں لیں, ہو. کیونکہ اللہ تو فوراً معاف کر دے گا, رحمان تو فوراً معاف کرے گا. کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے 7 دن سورہ رحمان سنی ہے لیکن ہمیں فرق نہیں پڑا. میں کہتا ہوں ایک بار اور سن لیں, لیکن یہ دیکھ لیں آپ نے کسی بندے کا دل تو نہیں دکھایا ہوا. آپ جا کے خانہ کعبہ میں اپنی فائل دیکھ رہے ہیں, فائل آپ کی کعبے والے کے پاس ہے ہی نہیں ہے. آپ نے کسی بندے کا دل دکھایا ہوا, وہ نہیں معاف کر رہا, کیونکہ بندے نہیں معاف کرتے. بندے نہ ہم, جب ہم نہیں کسی کو معاف کر رہے, کوئی ہمیں نہیں معاف کر رہا, وہ ایسے چل رہا ہوتا ہے. بہرحال آپ کو اگر احساس ہو گیا, یاد ہو گیا ہے, میری اتنی لمبی بات کرنے کا مقصد یہی تھا, تو آپ اس کو ریکٹیفائی کریں کسی طرح. وہ جو کوئی بھی شخص ہے اس کے سامنے ایسی ادا اپنائیں کہ جس کی آہ نکلی ہے اس کی دعا نکل جائے. جی اور اگر وہ کہیں دور چلا گیا ہوا ہے, فوت ہو گیا ہوا ہے, تو پھر اپنی نیکیاں دے کے کوئی اس کے نام کی نیکیاں کریں. کوئی بھوکوں کو کھانا کھلائیں, کسی پیاسے کو پانی پلائیں, کسی گرے ہوئے کو اٹھائیں, کسی ننگے کو ڈھانپیں, وہ پہنائیں, وہ کھلائیں, وہ پلائیں جو خود آپ کھاتے پیتے اور پہنتے ہیں, جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. وہ دے کے کسی کو پھر اسے کہیں کہ یا اللہ میرے اس عمل کی جزا اس بندے کو دے دے جس کسی کا میرے سے دل دکھا ہوا. یہ عمل اپنائی رکھیں, کرتے جائیں. جس دن کمپنسیشن ہو گئی جان چھوٹ جاتی ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور مسئلہ بھی ہے. نہیں, آپ نے دوسرا مسئلہ شروع کر دیا تھا. میں تو بچے کا آٹزم والے کی بات کر رہا تھا, آپ نے کوئی اور بات بھی کی تھی بیچ میں. ہاں ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ اس طرح ہوتا ہے نا کہ میں جب کوئی دکھ یا کسی کی تکلیف دیکھتی ہوں نا سوشل میڈیا پہ, اس طرح کہ چھوٹی بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی یا کچھ اس طرح, تو وہ دکھ میرے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. اور میں آپ کی دعا نکل جاتی ہے. وہ آپ میرے پاس ایسی بچیاں آتی ہیں کئی بار, وہ کہتی ہیں ہمارے سے فلاں نے بچپن میں یہ غلطی کی تھی, ہمارے اپنی فیملی کا کوئی مرد تھا, اب اس کی اپنی بیٹی ہے, لیکن میں اس کے لیے 24 گھنٹے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ میں نے معاف کیا, اس بچی کو اس میں سے نہ گزرنا پڑے. یہ درد آشنائی ہوتی ہے, یہ درویشی کی نشانی ہوتی ہے. اللہ ان لوگوں کو یہ ظرف دے دیتا ہے, ان بچوں کو, ان بچیوں کو, وہ وقت آنے پہ بدلہ لینے کی بجائے دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ وقت کسی اور پہ نہ آئے, یا اس میں سے کسی اور کو نہ گزرنا پڑے. تو آپ اگر کسی کا درد محسوس کرتی ہیں تو اصل میں وہ آپ کی دعا نکل جاتی ہے. باقی یہ ظلم روز ازل سے حضرت انسان اس زمین پہ کر رہے ہیں. اللہ نے تو کہا تھا کہ آپس میں پیار محبت سے رہنا اور ظلم نہ کرنا. اللہ کو سب سے زیادہ غصہ جو چڑھتا ہے وہ ظلم اور فساد پہ چڑھتا ہے. یہ جلال جو اس کا ہے, یا مظلوم کی آہ جو ہے, وہ قیامت سے پہلے قیامت برپا کرتی ہے. اس لیے وہ منع کرتا ہے. اس نے تو پیار محبت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار مانگا. انہوں نے کہا اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں مانگ رہا, پیار محبت. میرے جو عقیدت والے, میرے جو قربا ہیں, جو میرے قرب والے ہیں, ان کے گھر والے تو تھے ہی ان کے قرب میں, لیکن وہ تو پوری امت کو اپنے قرب میں بنا کے بیٹھے, عزیز و کرم میں لے کے بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے,
تو کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ ساروں سے پیار کرو، آپس میں پیار کرو، محبت۔ اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے، نبی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہیں میں تمہاری جان، مال، اولاد، حتیٰ کہ ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز یا محب نہ ہو جاؤں۔ تو محبت مانگ رہا ہے نا، شدید محبت، جسے عشق کہتے ہیں۔ عشق ہی کہتے ہیں نا اس چیز کو، جب کوئی بندہ یا بچہ بچی یا لڑکا لڑکی اپنے ماں باپ یا گھر والوں کی پرواہ کیے بغیر ایک دوسرے کی خاطر شادی کر لیتے ہیں یا علم بغاوت بلند کر دیتے ہیں، تو کہتے ہیں جی پاگل ہی ہو گئے نے، ماں پیو دی عزت دا نہیں احساس کیتا، بھینا بھراواں دا نہیں کیتا، فلاں دا نہیں کیتا، تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا نا انسان، جس کے لیے بھی ہو جاتا ہے۔ یہ تو مجازی ہے، تو حقیقی میں بھی وہ یہی مانگ رہا ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے محبت کو بھی جرم بنا دیا ہے، یا محبت کا مطلب ہمارے نزدیک سیکس ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ سیکس شادی کے بعد وہ سب سے بڑی عبادت ہے، یہ نماز روزے حج زکوٰۃ سے بڑی عبادت ہے، جو اللہ کے لیے، رب کی خاطر، نبی کی اتباع میں اس کے حکم کے مطابق اس زمین پہ خاص وقت تک رہنا ہے، تو اگلی نسل کو بھی لانا ہے اور ان کی خدمت ہی کرنی ہے، انہیں پالنا پوسنا ہے اور اپنے وقت پہ چلے جانا ہے۔ ایک سسٹم ہے جس کو فالو کرنا ہے، کیونکہ حکم ہے کہ وہاں رہو جب تک میں ایک مقررہ وقت تک۔ تو وہ اصل میں تو وہ کام ہے، اس کو بھی ہم نے گناہ کے زاویے شروع کر لیے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ معاف کرے، وہ اللہ کی حدیں جب ہم توڑتے ہیں تو اللہ نے تو جو معافی دینی ہے یا اللہ نے اس کا جو حساب لینا ہے، لیکن جو بچہ یا بندہ یا بیوی یا بندہ جس کی بھی عزت سے ہم کھیلتے ہیں، وہ حساب تو دینا پڑتا ہے۔ اگر وہ معاف کر دیتا تو یہ اس کا بڑا ظرف ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اگر ایسا ہوتا ہے تو اللہ نے آپ کو درد آشنا دل دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی دعا نکلتی ہے، بیسیکلی اس دعا کو آپ شیئر کرتی ہیں۔ دوسری جو آپ بات کر رہی تھیں وہ دیکھو کہ میرے یاد آ گئی ہے کہ آپ کے میاں صاحب نے کوئی منت مانگی تھی کہ وہ پاکستان میں 14 دیگیں دیں گے کہ ورجینیا میں دیں گے؟ پاکستان کا ہی ویسے ہی مانی تھی، لیکن انہوں نے کہا میں 14 دیگیں دوں گا، پھر پیسے بھیجی تھی ادھر۔ 14 دیگیں کہاں دینی تھی انہوں نے؟ ویسے غریبوں مسکینوں میں کہیں بھی دے دیں، بس دینی تھی، یہی کہا تھا۔ اچھا، تو وہ آپ کا کوئی ریلیٹو تھا جس کو بھیجی تھی؟ سب سے پہلا حق اپنے ماں باپ کا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کا اپنا، سب سے پہلا حق تو آپ کے اوپر آپ کا اپنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کے ماں باپ کا ہے، پھر آپ کے بیوی بچوں کا یا خاوند جو بھی ہے اس کا ہے، پھر آپ کے قریبی بہن بھائی، آپ کے قریبی عزیز، ایون ہمسائے، دوست احباب ہیں، آخر میں کوئی رینڈم سڑک پہ جاتا ہے، چاہے یتیم، بیوہ، مسکین، مسافر ہے، قیدی ہے، کوئی ہے، یہ 5ویں نمبر پہ ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ تو اگر انہوں نے اس کا رینڈم سوچا تھا کہ انہوں نے 14 دیگیں دینی ہے، جس طرح سے آپ منت مانتے ہیں اس کو اسی طرح پورا کرنا ہوتا ہے، تو آپ نے وہ کسی کو پیسے دے دیے، ٹھیک ہے، وہ اس نے 2 دیگیں دی، باقی کھا گیا، آپ کا خیال ہے؟ یہی کہہ رہی تھی نا؟ بتایا ہمیں نا بعد میں کہ نہیں دی انہوں نے۔ اب وہ جس نے بتایا وہ بھی چگلی کرنے والا ہے، اور جس کو آپ لوگوں نے دی ذمہ داری تھی بہت بڑی، اس کے پاس تو امانت تھی، اب اس نے شاید وہ بہت زیادہ ضرورت مند ہو اس وقت، اس کو وہ پیسے چاہیے ہو، اس نے کہا میں سمجھو میں 14 دیگاں کھا لیا، لیکن منت آپ لوگوں نے مانی ہوئی تھی، وہ منت اپنے میاں صاحب سے کہیں، وہ اپنی نگرانی میں یہ اللہ دے نا تے کام کیتا، اللہ دا نا ایڈا ہی ہے کہ پڑھتھی کر دیو، انہوں اسی پنجابی کہنے پڑھتھی، ٹھیک ہے؟ مطلب وہ بھی تواڈے کام انج ہی کرے جے تے انج ہی کردا نا، پھر ہن اس ڈاکٹر کو چلے جاؤ، کرامویل چلے جاؤ، اتھوں ہن فلانے جگہ چلے جاؤ، ہن اوتھے تکے کھاؤ، ہن اوتھے تکے جاؤ، پر ڈاکٹراں نوں سمجھ نہیں آندی پئی، ہن ہومیوپیتھاں کو چلے جاؤ، ہن حکیماں کو چلے جاؤ، ٹھیک ہے؟ بندہ کہندا ہے یا اللہ تیرے لیے کی مشکل ہے، تیرا تے ایک نظر دا سوال ہے، یا اللہ تو کر دے، ٹھیک ہے؟ وہ پھر عجیب ہی ہتھی پڑھتی کام ہوندا رہندا ہے، کی کہندے ہو؟ سانوں تو ایسا لگے گا جی سانوں کوئی بندہ ساڈے نال وعدہ کرے تے اپنی کوئی ذمہ داری پوری کرے تے اودے بعد فائدہ چک کے تے بعد کہے کہ اچھا یار فلانے کو چلے جاؤ، اتوں پیمنٹ ہو جائے گی۔ وہ میں نے انہیں منع کیا تھا، میں نے کہا آپ ایسا چلو جی تہاڈے ذہن چوں خیال آندا ہے تے دوبارہ کر دیو، 14 دیگاں دے پیسے پاکستان کو نہیں، تسی اوتھے امریکہ جی دعا دیو، امریکہ دا مال اوتھے رکھیا کرو، اگے ساڈی قوم تے اگے اجڑی امریکہ دا مال کھا کے، یہاں پر تسی اوتھے عراق تو لٹیا، افغانستان چ لٹیا، وچوں اپنا صدقہ خیرات ساڈے تے کڈیا، اسی اودے جزیرے خریدے تے ایڈا وڈا ملک چھڈ کے جزیریاں چ کھجل ہوندے پھرنے، ذلیل ہوندے پھرنے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جزیری ہو گئی، پوری قوم ہی ٹوٹے ٹوٹے ہوئی پئی ہے، صرف صدقہ خیرات امریکہ دا کھا کے، انہوں کہنے امریکن ایڈس،
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਹੋਰ 14 ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਘੱਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੱਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 14 ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਆ ਤੇ 14 ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਧਰ ਉਧਰ ਫੜ ਕੇ ਤੁੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜਰਾ ਕਾਲ और आ रही है।